افغانوں کا پاکستان پر حملہ، پاکستان کا منہ توڑ جواب، کئی چوکیاں تباہ اور افغان طالبان بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کل ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کوئی حملہ ضرور کریں گے، کل انہوں نے حملہ کیا، پاکستان نے بھرپور جواب دیا، چوکیاں تباہ کر دیں۔ ہمارے ناظرین کو ذرا تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تورخم و تیرا کا علاقہ ہے جہاں پر انہوں نے کل اس طرح کی کوشش کی کہ وہ دور اندازی کرا سکیں دہشت گردوں کی پاکستانی سرحدوں کے اندر، اور انہوں نے اسی لیے پاکستانی چوکیوں پر جو ہمارے جوان موجود تھے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ان پر حملہ کیا، اور اس دوران جو ہے ان کو پھر توقع نہیں تھی جو ان کو جواب ملا۔ میں نے پہلے کہا تھا اگر کھلی جنگ ہوگی تو اس میں افغان جو ہیں وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہی ہوا۔ تورخم و تیرا دونوں جگہوں پر جو ہے ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا، اور ان کی چوکیاں تباہ کر دی گئی ہیں، اور وہاں سے طالبان اپنا سامان چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ کتنے طالبان اس میں جہنم واصل ہوئے ہیں یہ ابھی کنفرمیشن آنا باقی ہے، کیونکہ وہاں سے جو اطلاعات ہیں کہ کافی طالبان جو ہیں وہ ہلاک اور زخمی ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جب بھی کچھ ایسے معاملات ہوں گے تو جہاں سے حملہ کیا جائے گا اس کو تہہ و بالا کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ دیکھیں، اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے جو مشیر ہیں برائے بین الاقوامی امور، مشرف زیدی، ان کا جو ایکس پر بیان ہے وہ موجود ہے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ افغانوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ سانپ ہیں، وہ سنپولیے ہیں جو کہ چھپ کر حملہ کر سکتے ہیں، اور یہ انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک چھپ کر حملہ اس لیے کیا تھا تاکہ پاکستان میں افغان دہشت گردوں کو داخل کیا جا سکے۔ دیکھیں، سرحدیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے سیل کی ہوئی ہیں، کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ لوگوں کی آواجاوی نہیں ہے، کوئی ان کی جو ہے انٹری اور ایگزٹ نہیں ہے۔ بالکل، اس میں ان کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ یہ ایسے علاقوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر ان کو نظر آتا ہے کہ شاید پاکستان کا دفاع جو ہے کمزور ہے، اور وہاں سے یہ کوشش کرتے ہیں کچھ فائرنگ کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں کچھ لوگوں کو جو ہے پاکستان میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاک فوج نے اس پاک سرزمین کے ایک ایک انچ پر ایسی جو ہے حفاظتی دیوار اور حصار بنا رکھا ہے کہ کوئی اب دور انداز جو ہے یا کوئی دار انداز، میں دور انداز بول دیتا ہوں لیکن دور ہے ان پر، دار انداز جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں افغانستان سے پاکستان کے اندر۔ اور کل ہم نے یہ ثابت کیا کہ افغان کھلی جنگ میں کسی صورت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم نے کوئی بھاری ہتھیار جو ہیں میزائلز استعمال نہیں کیے ہیں، کوئی توپ خانہ استعمال نہیں کیا ہے، ہلکے ہتھیار اور مشین گنز کے ساتھ ہی ان کو وہ سبق سکھایا ہے کہ یہ مدتوں تک یاد رکھیں گے، لیکن یہ بار بار یہ کوشش کرتے رہیں گے۔ ان پر نظر رکھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے، اور بین الاقوامی طور پر یہ بتانا ضروری ہو گیا کہ یہ اگر ہماری سرحدوں کے اندر اس طرح کی خلاف ورزیاں کریں گے تو پھر ان کو کابل قندھار تک جواب دیا۔ قندھار میں نے اس لیے کہا کہ کابل بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، کابل کی حکومت جو ہے قندھاری گروپ الگ ہو گیا اور کابلی گروپ الگ ہو گیا، تو یہ ملا ہیبت اللہ کا وہ جو ہیبت ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ افغانستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ انریسٹنس ہے، وہاں پہ غربت بہت ہے، وہاں پر بدامنی بہت ہے، اور وہاں پر اب طالبان کے خلاف نفرت بہت ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسٹ موقع ہے پوری دنیا کے پاس کہ اگر دنیا کا امن قائم کرنا ہے تو اس دہشت گرد ملک کو جو ہے ہمیشہ کے لیے ایسا سبق سکھا، یعنی اس کے دہشت گردوں کو، لوگوں کو نہیں، لوگوں کو تو ہم ساتھ ہیں، ان کی تو ہم نے اتنا عرصہ 40 سال تک ہم نے میزبانی کی ہے یہاں پہ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں جا کر آباد ہوں، وہاں امن ہو، ترقی کرے وہ ملک، اور وہاں کے لوگ تعلیم حاصل کریں، ان کو ایجوکیشن ملے، ان کو صحت کی بنیادی سہولیات ملیں۔ لیکن طالبان کا وہ گروہ جو دہشت گردی اور ٹی ٹی پی کے زیر اثر ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے، تو اس ایسی صورتحال میں جب بھی وہ ہم پر کوئی حملہ آور ہوں گے تو ہم ان کو ایسا ہی منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان دفاعی نقطہ نگاہ سے اس وقت خطے میں سب سے بڑی دفاعی قوت بن چکا ہے۔ بھارت کو، اور بھارت جیسے ملک نے جب ہمارے اندر در اندازی کی کوشش کی تھی تو اس کو کیا جواب ملا تھا؟ افغان اس کے مقابلے میں میرا خیال ہے اس کے ساتھ کیا مقابلہ کریں، 100 اور 2 کا مقابلہ یا 1 کا مقابلہ ہوگا۔ لیکن عامر بھائی، جو صورتحال بن گئی ہے نا اب یہی ہے کہ جیسے ہی کوئی افغانستان کی طرف سے کوئی در اندازی ہوگی، پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا، ایسا جواب دے گا کہ ان کو گھٹنوں پر لے کے آئے گا۔ دیکھیے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ابھی بھی ہم نے یہ مہربانی کی کہ ہم نے جہاں جہاں سے فائرنگ ہوئی وہیں پر ان کی چوکیوں کو تباہ کیا ہے، اور پاکستانی فوج نے وہاں پر
اپنے جھنڈے جو ہیں گاڑ دیے ہیں، اپنی فتح کے نشان گاڑ دیے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اگر طالبان باز نہ آئے، اگر ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے نہ کیا یا ان کو قرار واقع سزا نہ دی اور ان کو گرفتار نہ کیا، تو یہ معاملہ جو ہے پھر میں نے آپ سے کہا کہ کابل اور قندھار تک جائے گا۔ اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈائلاگس کے ذریعے ان معاملات کو ختم کریں۔ عامر بھائی ڈائلاگ تو ہم نے بہت کر لیا، بہت کر لیا، وہ باز ہی نہیں آ قطر رہے۔ کے اندر کیا بالکل۔ اور اس کے بعد یہ ترکیہ کے اندر کیا، اور ترکیہ کے اندر کیا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ حرکت ہوئی ان کی طرف سے، اور پاکستان میں معصوم لوگوں کو جو ہے انہوں نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا، اور اس کے سارے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان میں جا ملتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ہمارے جو پولیس کے لوگ ہیں ان کو شہید کیا ہے۔ دیکھیں جو شہید ہوئے ہیں ان شہداء کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ بالکل واضح پیغام ہے، وہ فتنہ الہندوستان ہے یا فتنہ الخوارج ہے، ان سب کے لیے کھلا پیغام ہے کہ اب ان کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی۔ یہ جو مذاکرات والا کھیل ہے یا مذاکرات کریں اور پھر آپ پیٹھ پہ چھڑا گھومپے، یہ معاملہ اب نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں پاکستان کا دفاع جو ہے اس کا تقاضا ہی یہی ہے۔ پاکستان جس طرح کی میں سمجھتا ہوں جغرافیائی صورتحال میں گھرا ہوا ہے، اس میں پاکستان کا مضبوط دفاع ہی اس ملک کی بقا ہے، اور اس ملک کی بقا اسی صورت میں ہے کہ افغانستان کو افغانستان کی سرحد کے اندر رکھا جائے، بھارت کو بھارت کی سرحد کے اندر رکھا جائے، نہ وہاں ان کے اندر جایا جائے، نہ ان کو اپنے اندر آنے دیا جائے۔ یہ بہترین دنیا کا دفاع ہے۔ ہمیں جو بین الاقوامی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، اور اب ہم افغانوں کے خلاف جو ہے کوئی ایسی صورتحال، کوئی رحم دلی، کوئی ان کے ساتھ مذاکرات، اور وہ جو رحم دلی کی تو زبان سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ جو گڈ اور بیڈ طالبان والا معاملہ پچھلی دور حکومت میں چلا کر ان کو وہاں سے لا کر یہاں بسایا گیا تھا، اصل میں ان کی نشاندہی ہونا جو ہے ضروری ہے۔ یہ گڈ اینڈ بیڈ طالبان نہیں ہے، یہ دہشت گرد طالبان ہیں، یہ ٹی ٹی پی ہیں، یہ طریقہ طالبان پاکستان ہے، یہ طریقہ طالبان افغان ہیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں، اور ان کا کام دہشت گردی کر کے پیسہ کمانا ہے۔ بھارت اس کے پیچھے فنانسر ہے، اور یہ بھارت کے کہنے پہ ہی انہوں نے تیرا اور تورہم کے علاقوں میں یہ دراندازی کرنے کی کوشش کی اور فائرنگ کی، جس کا ایسا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے کہ بلے بلے بلے۔ اب یہ میرا خیال ہے ان چوکیوں پر دوبارہ جو ہے آباد کاری مشکل ہے، جس طرح سے اس کو جاری رہے گا۔ نہیں جہاں سے کریں گے۔ دیکھیں ہم نہ نہتے کسی جو ہے شہری ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، نہ ہم کسی ایسی جگہ پر حملہ کریں گے وہاں پہ ہم حملہ ضرور ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ہے، جو ہم پر حملہ آور ہوگا ہم اس کو ماریں گے، اور یہ بالکل عین اسلامی طریقہ کار ہے کہ جو حملہ آور ہے اسی کو ہلاک کیا جائے۔ آپ اس کے ارد گرد کے لوگوں پر جو ہے ظلم نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ پاکستان یہ کرتا ہے۔ بھارت کے جو جہاز ہم پر حملہ آور ہوئے تھے صرف انہی کو نشانہ بنایا گیا، اس کے علاوہ بھی 10 جہاز جو سے موجود تھے ان کو تو ہم نے کچھ نہیں کہا۔ تو اسی طرح تورخم ہے، تیرا ہے، کہیں سے بھی یہ بلوچستان ہے، خیبر پختون ہے، کہیں سے بھی یہ دراندازی یا دہشت گردی کی کوشش کریں گے، ان کو وہیں پر منہ توڑ جواب دیا جائے۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل منہ توڑ جواب دیا جائے گا جہاں جہاں سے افغان طالبان پاکستان پر حملہ کریں گے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔